بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا موضوع ہے مرابحہ۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اسلامی بینکوں کے اندر جو موڈس آف فائنانسنگ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی اسلامی موڈس آف فائنانسنگ استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ استعمال اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف استعمال کیا جانے والا طریقہ مرابحہ کا ہے۔ اس مرابحہ کے طریقے میں کس طریقے سے فائنانسنگ کی جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک سیل کی ٹرانزیکشن ہے، ایک بیع کی ٹرانزیکشن ہے، تو اس پہ ہم آج انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ مرابحہ کے جائز ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور مرابحہ کو کس طریقے سے بطور اسلامک موڈس آف فائنانسنگ کے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو بیع ہے، بیع کی کئی قسمیں ہیں۔ بیع کے معنی ہوتے ہیں خرید و فروخت، یعنی سیل۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم کہلاتی ہے بیع مساومہ، جس کو اردو زبان میں سمپل بیع کہتے ہیں، سمپل سیل۔ یعنی کہ آپ کوئی بھی چیز خریدیں اور اس کی صرف آپ کو ثمن، اس کی پرائس معلوم ہو اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کیا چیز خرید رہے ہیں یا کیا چیز بیچ رہے ہیں، اور یہ نہ پتہ ہو کہ جو شخص بیچ رہا ہے اس نے کتنے کی خریدی تھی، اس کی کاسٹ پرائس کیا تھی۔ تو اگر یہ معلوم نہ ہو اور وہ ڈسکلوز بھی نہ کرے تو اس کو بیع مساومہ کہتے ہیں۔ جیسے عام ٹرانزیکشن جو ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری جس میں آدمی خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے، وہ بیع مساومہ ہی ہوتی ہے۔ اس کو سمپل بیع بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بائع یعنی سیلر اگر یہ بتلائے کہ میری کاسٹ آف پرچیز اتنی تھی، میں نے یہ سامان اتنے کا خریدا، تو اس صورت کے اندر یہ جو بیع ہے، یہ بیع کہلائے گی مرابحہ۔ مرابحہ کی دو قسمیں ہیں۔ اگر مرابحہ کے اندر جو پرائس ہے وہ ساری کی ساری کیش ہو تو یہ مرابحہ معجلہ یعنی اسپاٹ مرابحہ، اور اگر مرابحہ کی پرائس انسٹالمنٹس میں ہو اور ادھار ہو تو یہ مرابحہ مؤجلہ ہے، یعنی ڈیفرڈ مرابحہ یا کریڈٹ مرابحہ۔ اس کے اندر آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ فقہ میں اس بات کی اجازت ہے کہ اسپاٹ کی ٹرانزیکشن یا کوئی بھی سیل جو اسپاٹ پہ ہو یا کیش میں ہو، اس کی قیمت اور جو ڈیفرڈ کی ٹرانزیکشن یا ادھار کی ٹرانزیکشن، ان کے اندر پرائس میں صرف اضافہ ہونا یا پرائس میں کوئی فرق ہونا یہ جائز ہے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ اگر پرائس زیادہ ہے، اگر پرائس دیر میں ادا کرے گا تو پرائس زیادہ نہیں رکھی جا سکتی، بلکہ پرائس زیادہ رکھی جا سکتی، کیونکہ اصل میں وہ پرائس جو ہے وہ اس چیز کے اگینسٹ ہے۔ اور ہم یہ بات انشاءاللہ ربا کے بیان میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ جب کموڈٹی کو سیل کیا جاتا ہے تو کموڈٹی کی کوئی بھی پرائس باہمی رضامندی سے طے کی جا سکتی ہے، چاہے وہ مارکیٹ پرائس ہو، چاہے وہ باہمی طے کردہ پرائس ہو۔ جو باہمی طے کردہ پرائس ہے اس کو قیمت کہتے ہیں عربی میں، اور جو باہمی طے کردہ پرائس ہے، جو مارکیٹ پرائس ہے اس کو قیمت کہتے ہیں، جو باہمی طے کردہ پرائس ہے اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔
تو جو ثمن ہے وہ آپ باہمی رضامندی سے کوئی بھی طے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی غلط بیانی نہ ہو، مس ریپریزنٹیشن نہ ہو. یعنی یہ نہ کہے کوئی آدمی کہ یہی مارکیٹ پرائس ہے، حالانکہ وہ مارکیٹ پرائس نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر جو بھی باہمی رضامندی سے طے کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اتنے کا بیچوں گا، تو مارکیٹ چیک کچھ بھی ہو، مارکیٹ آپ چیک کر لیجیے، میری یہ پرائس اتنے کی ہے. تو چونکہ جو کموڈیٹیز ہیں ان کے اندر کوالٹی کا اعتبار کیا گیا ہے. کوالٹی کے اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس کی ویلیویشن کے. اس چیز کی ماہیت ہے، اس چیز کی جنس ہے، اس کے اوصاف ہیں، اور ایون یہاں تک کہ اس کو کس نے استعمال کیا ہے، کس نے استعمال نہیں کیا. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کسی بھی چیز کی پرائس کو کمی بیشی کر سکتا ہے باہمی رضامندی سے. لیکن ایک مرتبہ پرائس فکس ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس پہ کمی بیشی کرنا کسی ایک جانب سے جائز نہیں ہے. ہاں، باہمی رضامندی سے بعد میں اگر کوئی کمی بیشی کرتے ہیں، ایک آدمی پرائس چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی اتنا کافی ہے، بس اب میں آگے آپ سے نہیں لوں گا انسٹالمنٹ، یا دوسرا آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا میں تمہیں تھوڑا زیادہ دے دیتا ہوں، اور دوسرا آدمی بھی پھر خود سے ایک زیادہ دے دے، بغیر کسی وجہ کے، اکثر ایسی تبرعاً، تو وہ جائز ہے. لیکن ایگریمنٹ کے لحاظ سے ایز پر ٹرم وہ پرائس فکس ہونی چاہیے. اسی لیے سیل اور انسٹالمنٹس کے اندر یا قسطوں کی بیع کے اندر یہ ضروری ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی 3 مہینے کی پرائس یہ ہے، 6 مہینے کی پرائس یہ ہے، 7 مہینے کی پرائس یہ ہے، تو پہلے یہ طے کر لے کہ وہ کتنے دنوں میں ادا کرے گا. اگر 3 مہینے میں ادا کرے گا تو پھر 3 مہینے والی پرائس پہ لاک ہو جائے گی، پرائس فکس ہو جائے گی. اب اس سے اوپر اگر چاہے بے شک وہ 6 مہینے میں بھی پے کرے، غلطی سے ڈیفرٹ ہو گئی، کسی وجہ سے ادا نہیں کر پایا، تو جو بائر ہے، تو جو سیلر ہے، وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکتا اب آپ مجھے 6 مہینے کی پرائس دیں، کیونکہ آپ نے ابتدا میں مجھے کہا تھا کہ 3 مہینے کی پرائس یہ ہوگی اور 6 مہینے کی یہ ہوگی. کیونکہ اس وقت ٹرم اور پرائس فکس ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر اتنی ہی پرائس ادا کرے. اگر اس نے اس سے زیادہ مدت کی ہے، تو اگر کسی وجہ سے کی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر کوئی آپ اضافی قیمت چارج نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ مجھے 6 مہینے والی قیمت ادا کریں. تو یہ ہے ایک مرابحہ کے اندر. تو مرابحہ خلاصہ یہ ہوا مرابحہ کا کہ مرابحہ جو ہے ایک کاسٹ پلس ٹرانزیکشن ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تم کو یہ ایک موبائل بیچتا ہوں، موبائل فون 1,10,000 کا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خود خریدا تھا 1,00,000 کا، گویا کہ میں 10% جو ہے وہ پروفٹ لے رہا ہوں. تو اس کو ہم مرابحہ کہیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی مطلقاً یہ کہے کہ میں 1,10,000 روپے کا یہ موبائل تمہیں بیچتا ہوں، اور یہ مینشن نہیں کرتا کہ اس نے کتنے کا خریدا تھا، یعنی اس کے اندر اپنی کاسٹ پرائس مینشن نہیں کرتا، تو اس صورت کے اندر وہ مساومہ ہوگی، مرابحہ نہیں ہوگی. یہ مرابحہ کی ٹرانزیکشن بینک کیوں کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ کیا وجہ ہے کہ مرابحہ کرتے ہیں مساومہ نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کسٹمر ہے بینک کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ جو میری کاسٹ کے اوپر کتنا نفع چارج کیا جائے گا، 10%، 5%، 7%، 8%. اور یہ صرف مرابحہ میں ہی ممکن ہے. مساومہ کے اندر پرائس کے اندر جو کاسٹ ہے، کاسٹ آف پرچیز ہے، اس کی جو لاگت ہے خریداری کی، وہ ڈسکلوز نہیں کی جاتی. لہذا وہ یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتا، یہ بات اس کو نہیں پتہ چلے گی کہ کتنا نفع اس سے چارج کیا جا رہا ہے. لہذا اگر مثال کے طور پر یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی ہم تم سے جو مرابحہ کریں گے تو اس کے اندر تمہارے سے
ہم 8% پروفٹ لیں گے، تو اس صورت کے اندر اگر قیمت خرید، اس کی کاسٹ پرائس وہ 1,00,000 روپے ہو، تو پھر اس کے بعد وہ جو اس کو سیل کرے گا وہ 1,08,000 روپے میں سیل کرے گا۔ اور یہ بھی طے کرنا ضروری ہے کہ کتنی قسطوں میں ادا کرے گا۔ ایک بات یہاں پر اور سمجھنی چاہیے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے قرض، ادھار، قرض۔ آپ کسی آدمی کو پیسے یعنی مانیٹری فارم میں کسی کو قرض دیں تو اس صورت کے اندر اس کو قرضہ کہا جاتا ہے یا قرض کہتے ہیں عربی میں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے دین۔ دین کے معنی ہے مطلقاً ادھار، obligation، ڈیو۔ کوئی چیز کوئی اماؤنٹ کسی کے اوپر ڈیو ہو گئی، کوئی اماؤنٹ کسی کے اوپر obligatory ہو گئی، اس کو ادا کرنی ضروری ہے، تو اس صورت کے اندر جو اماؤنٹ اس کے اوپر لازم ہوئی ہے، واجب الادا ہوئی ہے، تو وہ اماؤنٹ دین کہلائے گی، وہ اماؤنٹ دین کہلائے گی۔ اب جیسے مرابحہ کے اندر جو پرائس اگر ڈیفرڈ ہے اور وہ پرائس اس کو ادائیگی کرتا ہے انسٹالمنٹس، تو وہ پرائس جو ہے وہ ڈیفرڈ ہے، ادھار ہے، دین ہے، وہ اس کو قرضہ نہیں کہیں گے۔ قرضہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو پیسہ قرض دے، اور دین جو ہے وہ ادھار کو کہتے ہیں، یعنی کہ ڈیفرڈ پرائس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں پرائس ڈیفرڈ ہو یا کوئی چیز پیبل بن جائے۔ جتنی بھی پیبلز ہیں وہ سارے کے سارے دین ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرضہ جو ہے وہ صرف ایک آدمی کسی پیسے کو کسی دوسرے کو دے اور پیسہ واپس لے، اس کو قرضہ کہا جاتا ہے، جبکہ دین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ دین ہر قسم کے پیبل کو شامل ہے، چاہے وہ مرابحہ کا پیبل ہو یا اور کوئی پیبل ہو، لازم ہو اس کے اوپر جو ادا کرنا ہو، چاہے مثال کے طور پر رینٹل پیبل ہو گیا، تو اس صورت کے اندر بھی وہ ایک دین بن جائے گا۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کوئی دین کی ٹرانزیکشن کرو، اذا تداینتم بدین، کہ یعنی کہ جب بھی تم دین کے کوئی ایک معاملہ کرو تو اس صورت کے اندر گواہ بنا دیا کرو، اور اس کو لکھ لینا بھی چاہیے تاکہ ڈاکیومنٹ ہو جائے اور اس کا معاملہ بالکل صاف ستھرا رہے اور پروڈنٹ رہے، ہر قسم کی ٹرانسپیرنسی ہو۔ اسی لیے جو مرابحہ ہے یہ ایک طریقے سے ایک ٹرانزیکشن، ایک امانت بھی ہے، اس لحاظ سے کہ وہ جو اس نے کہا تھا کہ میں 10% چارج کروں گا، بعد میں پتہ چلا کہ جی اس نے 10% چارج نہیں کیا بلکہ زیادہ کر لیا یا کم کر لیا، تو دونوں پارٹیز کو اس کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ تو لہذا اس لحاظ سے یہ مرابحہ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ بڑی اہم ہے، جس کو بینک کرتا ہے۔ یہ مرابحہ جو ہے بینک کس طرح کرتا ہے، اس کا ایک خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی آدمی کو کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے یعنی صنعت کار ہے، کوئی تاجر ہے یا کوئی بھی انڈیویجول ہے، اس کو کوئی سامان خریدنا ہے۔ اب اگر وہ سامان خریدتا ہے اور بینک سے قرضہ لیتا ہے، یعنی قرضہ لینے کا مطلب ہے پیسے لیتا ہے، تو اگر اس پیسے کے اوپر کوئی اماؤنٹ اس سے چارج کی جائے گی تو وہ سود ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ سامان مجھے چاہیے، آپ مجھے خرید کر یہ سامان ادھار پہ بیچ دیں، یعنی مرابحہ معجلہ کر لیں مجھ سے، اور یہ طے کر لیں کہ مثال کے طور پہ جو کاسٹ پرائس ہے اس کے اوپر مجھ سے 8% یا 10% جو بھی
ریٹ طے ہو باہمی رضامندی سے وہ آپ مجھ سے چارج کیجیے گا اور میں اتنے مہینے میں ادا کروں گا، تو اس کو مرابحہ معجلہ کہا جاتا ہے۔ پہلی صورت کی جو ہے اگر قرضہ لیتا اور قرضے کے اوپر اضافہ دیتا تو ناجائز تھا، لیکن اس کے بدلے کموڈٹی کے اندر ٹرانزیکشن کر رہا ہے، ایک کموڈٹی خرید رہا ہے، کوئی سامان خرید رہا ہے، بینک خرید رہا ہے اور خرید کر اپنے ضمان میں لے رہا ہے، اپنے قبضے میں لے رہا ہے اور پھر اس کو سیل کر رہا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اس کو قرآن پاک میں بھی یہی ذکر فرمایا گیا کہ لوگ یعنی کفار مکہ جو تھے یا کفار، یہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ بھائی آپ جو ہے وہ بیع کو حلال قرار دیتے ہیں، یعنی بیع سے مراد ڈیفرڈ سیل، اس کو حلال قرار دیتے ہیں جس میں اضافی رقم چارج کی جاتی ہے، اور ربا کو حرام قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ ربا بھی تو دیکھا جائے تو بیع ہی کی ایک شکل ہے اور بیع ہی کی طرح ہوتی ہے، اس میں کہ اس کے اندر 1 روپیہ بیچا جا رہا ہے، 100 روپے کو 110 روپے کے عوض بیچا جا رہا ہے ڈیفرڈ میں، اور اس کے اندر کموڈٹی کو بیچا جا رہا ہے ڈیفرڈ کے اندر 110 میں، تو وہ بھی ایک طریقے کی بیع ہے۔ انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بیع تو ایک ربا کی شکل ہے، ربا کی طرح ہی ہے، تو پھر کیوں آپ بیع کو جائز کہہ رہے ہیں اور ربا کو حرام کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی ریشنل کوئی ریزننگ نہیں دی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پابند ہے کسی چیز کی وجہ بیان کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے سمپل ہی کہہ دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ اب اس کی بہت ساری حکمتیں اور توجیہات اور وجوہات اور ریشنلز اور حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور انسان وہ غور کر سکتا ہے، لیکن حقیقی طور پہ کیا حکمت مکمل طور پہ ہے وہ تو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتلانا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی دین نام ہے قربانی کا، اسلام نام ہے سر جھکا دینے کا، کہ آپ کو وہاں پر چون و چرا یہ نہیں کرنی، آپ کو سوال جواب نہیں کرنے، آپ کو کوشچن آنسر نہیں کرنا کہ یا اللہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے یہ سوال کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، ہماری ادراک، ہمارا شعور ایک خاص حد تک جا سکتا ہے، اس سے بیونڈ نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات علیم ہے اور عالم الغیب ہے، اور تمام فیوچر یعنی مستقبل کے ہونے والے واقعات اور ہماری نظر سے ماوراء تمام چیزیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر چیز علم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہر چیز علم ہے تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ یہ فیصلہ فرما سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بیع کی جا سکتی ہے، کس طریقے سے بیع نہیں کی جا سکتی، جو انسانوں کے لیے مضر ہو، چاہے ہمیں اس کی بظاہر حالات بہت زیادہ ریشنل سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ لیکن بہرحال علماء کرام نے بہت اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ بھئی ربا کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے یہ ایک طریقے سے یہ سرکولیشن اور کنسنٹریشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈس کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی کہ ہاتھ جو تقسیم دولت ہے اس کا بہاؤ جو ہے وہ امیروں کی طرف ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ چند ہاتھ جو ہے وہ اکثر دولت کے مالک بن جاتے ہیں۔ جبکہ بیع و شراء جو ہوتی ہے، جب آپ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں کموڈیٹیز کا، تو اس کے اندر بہت ساری پارٹیز انوالو ہوتی ہیں، اور اگر آپ مثال کے طور پر گندم خرید رہے ہیں، کوئی روٹی خرید رہے ہیں، تو اس کے پیچھے پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، جو لوگوں کی روزیاں لگی ہوتی ہیں، لوگوں کے کام لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب کو اس کا پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو پیسے کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ نیچے تک جاتی ہے، عوام تک جاتی ہے، لہذا یہ ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ اور بہت ساری وجوہات ہیں، اس سلسلے میں میری کتاب ہے شرکت و مضاربت عصر حاضر میں، یا اس سے زیادہ تفصیل سے ہمارے والد صاحب مدد العلوم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد العلوم نے اپنی تاریخی فیصلہ جو سود کے اوپر انہوں نے دیا تھا، دی ہسٹورک ججمنٹ اور ربا اینڈ انٹرسٹ، تو وہ جو اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کو آپ حضرات کو چاہیے کہ اس کو
مطالعہ فرمائیے۔ اب آگے ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کا پروسیس فلو کیا ہے۔ جب کوئی مرابحہ کرتا ہے تو وہ پروسیس کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ کلائنٹ اینڈ بینک سائن این ایگریمنٹ ٹو انٹر انٹو مرابحہ، ماسٹر مرابحہ فائنانسنگ ایگریمنٹ۔ یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ماسٹر مرابحہ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر تمام طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے مرابحہ ہوگا، اور یعنی کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ آپ مستقبل میں بھی کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں ہم عقد کریں گے، فلاں تاریخ کو فلاں عقد کریں گے، فلاں تاریخ کو فلاں عقد کریں گے، یا سیریز آف عقود کریں گے، اور اس کے اندر طریقہ کار یہ ہوگا۔ تو پورا طریقہ کار وضع کر دیا جاتا ہے، ایک طریقے سے میمورنڈم طے کر دیا جاتا ہے، آپس کی ایک یادداشت طے کر دی جاتی ہے، ایک معاہدہ طے کر دیا جاتا ہے، جس کو میں نے آپ سے کہا تھا، ذکر کیا تھا پیچھے لا آف کانٹریکٹ کے اندر، کہ آپ کسی قسم کا ایگریمنٹ مستقبل کا کر سکتے ہیں، ایک معاہدہ کر سکتے ہیں کہ میں فلاں تاریخ کو یہ کام کروں گا۔ یہ بیسیکلی ایک بائی لیٹرل انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے، ایک بائی لیٹرل پرومس ہوتا ہے، ایک بائی لیٹرل التزام ہوتا ہے، باہمی دو طرفہ التزام ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، اور ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ کام ہم کریں گے۔ لیکن جب وہ کام کرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت ایجاب و قبول الگ سے ہوگا، اور پھر وہ کام سر انجام ہوگا۔ جیسے منگنی کر لی، یہ طے کر لیا کہ فلاں لڑکے لڑکی کی کا نکاح ہوگا، لیکن نکاح نہیں ہوا، ابھی خالی منگنی ہوئی ہے، لیکن جس دن وہ نکاح کریں گے تو اس دن وہ ایجاب و قبول کر کے پھر نکاح کریں گے، وہ سارا مہر وغیرہ سب طے کر کے، تو اس دن وہ نکاح ہوگا۔ تو یہ ماسٹر مرابحہ ایگریمنٹ جو ہے ایک در حقیقت ایگریمنٹ ٹو مرابحہ ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ جو سامان اس کلائنٹ کو چاہیے، یا تو بینک از خود پرچیز کر لے، لیکن اگر خود پرچیز نہیں کر سکتا تو اس کو وکیل بنا سکتا ہے، سیپریٹ وکالہ ایگریمنٹ could be signed۔ وہ بھی ایک کلائنٹ اپوائنٹڈ ایز ایجنٹ ٹو پرچیز گڈس آن بینکس بہاف، یعنی کہ اس کو اپنا وکیل بنا لے کہ تم میرے بہاف پر جا کر، میرے وکیل کی حیثیت سے جا کر خریداری کر لو۔ تو یہ وکالہ ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ تم کر لو، لیکن ابھی آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ وکیل تو بنائے گا وہ، لیکن اس کی حیثیت اس وقت صرف وکیل کی ہوگی، اور وکیل کا قبضہ جو ہوتا ہے وہ امانت کا قبضہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ وکیل ہے، اس کے پاس وہ سامان ہے، تو سامان کی ملکیت جو ہے وہ بینک کی ہوگی، اور وہ قبضہ جو ہے وہ بینک کا سمجھا جائے گا، رسک بھی بینک کا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر بینک گیوس منی ٹو ایجنٹ سپلائی فار پرچیز آف گڈس۔ بینک اس کلائنٹ کو بھی دے سکتا ہے پیسے کہ بھائی تم جو ہے وہ ادا کر دو سپلائر کو، اور خود بھی ڈائریکٹ سپلائر کو ادا کر سکتا ہے، بلکہ یہی زیادہ بہتر ہے کہ ڈائریکٹ سپلائر کو ادا کر دے، تاکہ وہ کلائنٹ جو ہے وہ پیسہ کسی اور مصرف میں استعمال نہ کرے۔ چوتھا نمبر کیا ہے؟ دا ایجنٹ ٹیکس پوزیشن آف گڈس آن بینکس بہاف۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر یہ بینک ہے، اور یہ سپلائر یا وینڈر ہے، اور یہ آدمی جو ہے وہ اس سے ڈیلیوری لے رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو سپلائر ایک طریقے سے اپنے جو رسک ہے وہ ٹرانسفر کر رہا ہے، کس کو؟ بینک کو۔ کس طریقے سے ٹرانسفر کر رہا ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب یہ کلائنٹ جب اس کے ایجنٹ کے طور پر اس نے خریدا، تو یہ ایجنٹ جو ہے یہ اس کا ایک امین ہے، اس کا ایک امانت دار ہے، اور لہٰذا رسک اس کو ٹرانسفر نہیں ہوا کلائنٹ کو، بلکہ رسک ٹرانسفر ہوا اصیل کو، یعنی کہ موکل کو، وکیل جو بینک ہے، اور وکیل تو صرف ایک اس کا ایک نمائندہ ہے۔ اب کیا ہوگا
جب ایک مرتبہ اس نے خرید لیا اور اس کا قبضہ لے لیا وکیل نے بینکس کے لیے، تو پھر کیا ہوگا کہ کلائنٹ ڈکلیئرس دی ریسیٹ آف گڈس تھرو اے ڈکلیریشن فارم اینڈ آفرس ٹو پرچیز دا سیم گڈ تھرو مرابحہ کانٹریکٹ۔ اب قبضہ لینے کے بعد وہ آئے گا اور مطلع کرے گا، ڈکلیریشن مطلع کرے گا بینک کو کہ میں نے آپ کے حکم پر میں نے یہ سامان خرید لیا ہے آپ کے لیے، آپ کے بہاف پر، اب میں آپ سے یہ چیز مرابحہ میں کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں آفر کرتا ہوں، میں آپ سے یہ ایجاب کرتا ہوں کہ یہ چیز میں اتنے کی خریدوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ The bank accepts the offer and signs the مرابحہ contract through which sale is concluded۔ اس کے بعد وہ جو یعنی کہ اس کے بعد جو بینک ہے وہ قبول کر لے گا اس آفر کو اور مرابحہ کانٹریکٹ سائن کر دے گا، جس کے ذریعے سے سیل کنکلوڈ ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ دو ڈاکیومنٹ ہیں، ایک ڈکلیریشن کا ڈاکیومنٹ ٹو پرچیز دی ایگریمنٹ اے، اور بی کانٹریکٹ کیا ہے، مرابحہ کانٹریکٹ۔ یہاں پر کانٹریکٹ ہوگا، یعنی کہ جو مرابحہ حقیقت پہ عقد جو ہو رہا ہے وہ یہاں پر جا کر ہوگا مرابحہ کا۔ پہلے جو کیا تھا وہ ماسٹر مرابحہ ایگریمنٹ، وہ ایگریمنٹ تھا، وہ معاہدہ تھا، اور یہ دوسرا والا جو ہے یہ کانٹریکٹ ہے، یہ ایک باقاعدہ عقد ہے جس کے بعد جو ضمان ہے، جو رسک ہے، وہ سارا کا سارا وہ کلائنٹ کو ٹرانسفر ہو جائے گا فرام دی بینک۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ پہلے سب سے پہلے ضمان تھا یا رسک تھا، یہ لائبلٹی تھی اس سامان کی سپلائر کے پاس، اس کے بعد وکیل نے یا بینک کے کلائنٹ نے بطور وکیل کے جب اس پر سامان پر قبضہ کیا تو پھر اس کی رسک ٹرانسفر ہو گیا بینک کو، اور پھر بینک نے جب وہ سامان ڈکلیریشن وصول ہونے کے بعد باقاعدہ مرابحہ کر کے اس کو بیچ دیا، کلائنٹ کو بیچ دیا، تو اس صورت کے اندر رسک ٹرانسفر ہو گیا وہ بینک سے کلائنٹ کو۔ تو اس طریقے سے یہ ٹرانزیکشن یہاں تک پہنچی۔ اب کیا ہوگا؟ چھٹے نمبر پر کلائنٹ پیز agreed price to bank according to an agreed schedule۔ اب وہ جو مرابحہ کے اندر یہ طے کیا تھا کہ ہم ثمن اتنی مدت کے اندر اس کو ادا کریں گے، تو اس شیڈیول کے مطابق، اس اسکیجول کے مطابق جو پیمنٹ کا اسکیجول ہے، جو انسٹالمنٹس کی ڈیٹس ہیں، اس کے حساب سے اس کی ادائیگی ہوگی، یوزولی آن اے ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس، بیع معجل۔ تو اس پہ ایک بیع معجل کی طرح، یعنی کہ مرابحہ معجلہ کی طرح اس کو ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس کے اوپر ادائیگی کی جاتی ہے۔ اب اس کی اپلیکیشن کس طرح ہوتی ہے مرابحہ کی، تو اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشن کے اندر یہ مختلف قسم کی مرابحہ کی قسمیں ہو سکتی ہیں، لانگ ٹرم بھی ہو سکتی ہے، شارٹ ٹرم بھی ہو سکتی ہے، اور درمیانی مدت کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر پرچیز آف مٹیریل فار میٹنگ ورکنگ کیپٹل نیڈس آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری، کوئی آپ نے یعنی کہ کلائنٹ نے کوئی را مٹیریل خریدنا ہے اپنی جو ضروریات ہیں ورکنگ کیپٹل کی کسی بھی ٹریڈ یا انڈسٹری کے لیے، میڈیم ٹو لانگ ٹرم ریکوائرمنٹ فار پرچیز آف لینڈ بلڈنگ اینڈ اکوپمنٹس، کسی بھی قسم کی پرچیز کرنی ہے، اس کے علاوہ اپنی ضروریات کے لیے زمین ہے، بلڈنگ ہے، کوئی سامان ہے، یہ تھوڑا میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہو جاتی ہے۔ یا ٹریڈ فائنانس پرووائڈنگ پروڈکٹس انکلوڈنگ امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس، ٹریڈ فائنانسنگ میں بھی مرابحہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ اب پروفٹ کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ جو فائنانسنگ کی اماؤنٹ طے کی تھی کہ بھئی 100 بلین روپیز کی تک کی ہم فائنانسنگ دیں گے، تو اب
یہ طے ہوا کہ فلاں سامان ہم بیچیں گے، اور اس پر جو پروفٹ ریٹ ہے وہ 8% ہوگا پر اینم. یعنی کہ اگر یہ دیکھا جائے گا کہ جس وقت وہ ٹرانزیکشن چل رہی ہے تو اس وقت جو ہے وہ 8% جو ہے اس کے اوپر ریٹ لگایا جائے گا پر اینم. اب پر اینم کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا جو پورا جو ٹین اوور ہوگا یہ 1 سال کا ہوگا. یعنی اس کو 1 سال میں ادائیگی کرنی ہے، اور 1 سال کے اندر ادائیگی کرنے کے لیے اس کو ہم 8% جو ہے وہ اس سے 1 سال کی 8% اضافی رقم اور پروفٹ طلب کریں گے. تو یعنی کاسٹ پلس 8%. اب کیا ہوگا؟ پیمنٹ آف مرابحہ پرائز. اب اس کی تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ بلٹ پیمنٹ کر دیں، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اماؤنٹ ڈیو ایٹ دی اینڈ آف ایئر، یعنی یا تو ابتدا میں ہی آپ مرابحہ معجلہ کر کے بلٹ پیمنٹ کر کے آپ جو ہے وہ ادائیگی کر دیں، یا پھر اس کو ڈیفرڈ سیل ہے تو اس صورت میں آپ 108 روپے میں اس کو کہیں کہ 1 سال کے بعد دے دیں. اور جو سمن ہوتا ہے جسے میں نے آپ کو کہا اس کو کانٹریکٹ پرائز بھی کہا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ کانٹریکٹ پرائز جو ہے یہ سمن ہوگی اور یہ ادا کرنی لازمی ہوگی. تو سمن کے لیے جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ ہونا ضروری نہیں. سمن ایک باہمی رضامندی کی پرائس ہے اور اس کا مارکیٹ ریٹ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. ٹینور جو ہے وہ 1 ایئر کا ہے. پیمنٹ آف مرابحہ پرائز اس پہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں فور ان ایکول انسٹالمنٹس، لیکن جو بھی طے ہو وہ لکھا ہونا ضروری ہے. اماؤنٹ ڈیو تو 2 ملین ایٹ دی اینڈ آف فرسٹ 3 quarters آف 102 ملین ایٹ دی اینڈ آف دی لاسٹ کوارٹر. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ اگر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو ہر حصے میں اگر مثال کے طور پہ ٹوٹل 108 ملین تھا تو 4 کوارٹر میں تقسیم کریں گے تو ہر کوارٹر میں اس کے اوپر 2 ملین کی انسٹالمنٹ واجب ہوگی. اگر 3 صورتیں ہو گئی، خلاصہ یہ کہ یا تو آپ نے پوری پرائس اکٹھی لے لی، یکمشت لے لی. دوسری صورت یہ کہ آپ نے جو پرائس ہے وہ ایٹ دی اینڈ ملی، آخر میں لی. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو 4 انسٹالمنٹ میں کر دیا، اور تو اگر آپ نے 8 کو 4 سے تقسیم کر دیا تو دو دو آپ نے ملین آپ نے ہر انسٹالمنٹ میں بطور پرائز کی انسٹالمنٹ کے اس کو ادا کر دیا. اب اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ اس کا جو ٹینور ہے وہ مرابحہ پروفٹ کیلکولیشن کے اندر ٹینور 1 سال کا ہے. پیمنٹ آف مرابحہ پرائس 4 ایکول انسٹالمنٹس ہے. اماؤنٹ ڈیو جو ہے 26.26 بلین یہ ہے ایٹ دی اینڈ آف ایچ کوارٹر. ہاں، یہاں پر یہ ہے کہ اس کو جو ہے جب یہ جو 2 ملین ایکسٹرا ہے جو اس کی پرائس ہے، ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ اس نے یہ پرائس اس کی 105 ملین تھی، ایک کانٹریکٹ پرائس کیا تھی؟ 105 ملین تھی. تو اس صورت کے اندر جو اس کو پرائس ادا کرنی ہے تو اس پہ جو پروفٹ ہے اگر اس کے اندر اس کی انسٹالمنٹس 4 برابر انسٹالمنٹس ہیں تو اس صورت کے اندر ہر انسٹالمنٹ کے اندر تقریباً یہ سمجھیے کہ 1.25% جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ چارج کیا جائے گا. تو اس صورت کے اندر جب اس کو ٹوٹل یعنی کاسٹ کے ساتھ ملایا جائے گا تو اس صورت کے اندر ہر اس کے اوپر یعنی کہ اگر خالی کاسٹ لیتے اور 4 قسطوں میں لیتے تو 25 ملین چارج کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ 25 ملین 100 ملین کے ایک ربع ہے، ایک چوتھائی ہے،
1/4 ہے اور 4 قسطوں میں لینا ہے، تو اگر اس کو صرف کاسٹ لینی ہوتی تو کتنی 25 ملین چارج کرتے، لیکن کاسٹ کے ساتھ پروفٹ بھی لینا ہے، اور پروفٹ جو ہے وہ پر انسٹالمنٹ جو ہے وہ 1.26 بن رہا ہے، تو لہٰذا 26.26 ملین اس سے ہر انسٹالمنٹ میں لیا جائے گا. اس طریقے سے ٹوٹل ملا کر 105 ملین قیمت بن جائے گی. اب یہاں پر کچھ پریکٹیکل ایشوز ہیں جو مرابع سے متعلق ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے قسط میں انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.